بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص شروع ہوتے ہی جناب موسیٰ کا قصہ شروع ہو جاتا ہے۔ واقعہ انبیاء کے بہت زیادہ ہیں، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت کے تجربات بہت زیادہ ہیں، ان کے واقعات بہت زیادہ۔ فرعون کا مقابلہ، امت کا پھر تجربہ، پھر ان کے بچپنے کے واقعات، ان کی والدہ کی ان کے لیے قربانیاں، بہن کا ساتھ دینا، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، اور پھر ان کے لڑکپن کے، جوانی کے واقعات۔ اللہ نے کثرت سے ان کے واقعات کا ذکر کیا قرآن کریم میں، اور جگہ جگہ ذکر کیا کہ ان کے مشکلات سے گزرے۔ اور جب فرعون کے متعلق بتایا تو اللہ نے کہا کہ فرعون کہتا تھا رجل مہین، اس کمزور سے آدمی، جناب موسیٰ بہت پتلے دبلے تھے، کہا اس کی باتوں میں نہ آنا، میں نے اتنے بچوں کو مار دیا، تم سب کو بھی مار دوں گا، موسیٰ کی نہ سننا۔ تو فرعونی جتنے بھی تھے، فرعون کے ماننے والے، وہ کہتے تھے ہاں ہے تو مہین، مہین کہتے ہیں بہت یعنی کمزور پتلے دبلے کو۔ تو اب اللہ نے اپنے انداز سے پیش کیا ہے تاکہ تحقیر بھی نہ ہو جناب موسیٰ کی، ایک نبی کی، کہ کمزور تھے تو مہین کا لفظ استعمال کیا۔ عزیزان گرامی، اللہ لیکن پھر بھی ہر جگہ دفاع کرتا ہے، موسیٰ میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ جو اتنا بڑا فرعون ہے نا، آپ کمزور نہیں ہیں، آپ اسے شکست دیں گے۔ اب پتہ چلا جسم بڑا ہو تو کچھ نہیں ہوتا۔ کئی ایسے افراد ہوتے ہیں جن کا جسم بہت بڑا ہوتا ہے، جیسے مرحب، حارث، انتر، لیکن اللہ بعض اوقات ایسے افراد کو بھیجتا ہے جو پتلے دبلے ہوتے ہیں، بڑے بڑوں کو پچھاڑ دیتے ہیں۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی، جناب مولا کائنات کے لیے ملتے ہیں نا کہ آپ بہت پتلے دبلے تھے، تو عزیزان گرامی مولا کائنات بڑے بڑوں کو پچھاڑ دیتے تھے۔ کئی افراد کہتے تھے جب مولا آپ جنگ میں لڑتے ہیں نا تو آپ کا ہاتھ بہت تیز چلتا ہے، تو مولا بہت پھرتیلے انداز سے جنگ کرتے تھے، اتنی تیز کہ مرنے والے کو خود پتہ نہیں چلتا تھا میں دو ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ بھائی مجمع چلے گا نا رات کے 12:30 بجے میں پیش کر رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی عباس ٹاؤن کے اندر یہ مجلس ہے، اس سال کی جو آپ کی کہہ لیجیے ہمارے یہ ہانی برادر، ان کی وجہ سے میں یہ ہر سال کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کی محبتوں کے لیے چند جملے پیش کروں۔ تو میرا موضوع رہے گا آج بھائی اور بہن۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، سارے مجمع کی توجہ، سارا مجمع، آواز آ رہی ہے سب کو آخر تک۔ تو عزیزان گرامی میرا موضوع ہے بھائی بہن۔ یہاں پہ میں نے آیت کا انتخاب کیا کہ جناب موسیٰ کی والدہ کے جملوں کو اللہ نے قرآن میں لکھا وقالت لأختہ، قصی ہے، تو جناب موسیٰ کی والدہ نے موسیٰ کی بہن سے کہا۔ اب اللہ نے قرآن میں نام نہیں بتایا، یہ تو معصوم نے بتائے ہیں۔ عزیزان گرامی بس معصوم ہی بتا سکتے ہیں 4000 سال پہلے کس کا کیا نام تھا، 2000 سال پہلے کس کا کیا نام تھا۔ معصوم آنے والوں کے نام بھی بتاتے ہیں، جانے والوں کے نام بھی بتاتے ہیں۔ آخری زمانے میں مہدی برحق آئیں گے، ان کے زمانے میں سفیانی کا لشکر تیار ہوگا، سفیانی جو پیشوا ہوگا اس کا نام عثمان ہوگا۔ جملے پہنچ رہے ہیں نا، تو عثمان نامی آدمی ہوگا جو لشکر کو تیار کرے گا۔ عزیزان گرامی ہر دور میں صرف معصوم کا کردار ہے، نام لے کے بتائیں گے کس زمانے میں کس نام سے کون سا آدمی ہوگا۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ تو عزیزان گرامی یہاں معصوم علیہ السلام نے نام بتایا کہ نام تھا جناب موسیٰ کی بہن کا کلثوم۔ کیا نام تھا؟ کلثوم نام تھا۔ تو کلثوم نام بتایا، قرآن نے نام نہیں بتایا۔ قرآن نے تو امرأۃ فرعون کہا، فرعون کی بیوی، فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ کا بھی نام نہیں بتایا۔ توجہ عزیزان گرامی، آج جو بہت سے مسلمان اعتراض کرتے ہیں اگر علی اتنے اہم تھے تو قرآن میں نام کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے کمالات اتنے بتائے جو سوائے علی کے کسی میں نہیں تھے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں جواب دے رہا ہوں، جتنے اعتراضات ہوں گے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم جواب دیں۔ آل محمد پہ کوئی بھی انگلی اٹھائے گا تو جواب ہم پیش کریں گے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا عزیزان گرامی؟ تو عزیزان گرامی اب یہاں جناب آسیہ سلام اللہ علیہ کا بھی نام نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر حضرت آسیہ کا بھی نام نہیں، امرأۃ فرعون اللہ نے کہا ہے، قرآن میں کہا فرعون کی بھی۔ توجہ، اب پتہ چلا کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن کریم میں جو آیت آئی ہے یہ آیت بالکل صحیح ہے، لیکن مفہوم کیا ہے اپنے اپنے حساب سے تفسیر نہ کرو۔ الطیبات للطیبین والطیبین للطیبات، جو نیک مرد ہیں نیک عورتوں کے لیے، جو نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے۔ تو عزیزان گرامی کئی لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی نبی کی بیوی بری ہو۔ توجہ، تو سورہ تحریم میں اللہ فرما رہا جو پہنچ گئے، دو نبیوں کی دو بیویاں، نبی نوح کی، نبی لوط کی بیوی،
ایمان نہیں لائی تھی. تو عزیزان گرامی لازمی نہیں ہوتا کہ ہمیشہ یہی قانون رہے. عزیزان گرامی اللہ قاعدہ کلیہ بتا رہا ہے، قاعدہ مطلقہ نہیں بتا رہا. میں نے 2 اصطلاحات استعمال کی، مطلق اور کلی. ایک ہوتا ہے قاعدہ کلیہ یعنی عام طور سے ایسا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں قاعدہ کلیہ. ایک ہوتا ہے مطلق کہ ہمیشہ ایسا ہوگا. اللہ فرما رہا ہے عام طور سے ایسا ہوتا ہے، نیک مردوں کی نیک بیویاں. توجہ، لیکن مطلق نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. چلے میں انگریزی میں ترجمہ کر دیتا ہوں. جنرل رول ہے، ایبسولوٹ رول نہیں ہے. میں نے فلسفے کے 2 اصطلاحات آپ کے سامنے پیش کر دیے. ایبسولوٹ نہیں، مطلق نہیں، کلیہ ہے. عام طور سے ایسا ہوگا کہ نیک مردوں کی نیک بیویاں، لیکن فرعون جیسے کی اتنی نیک بیوی جیسے آسیہ. توجہ. لیکن کیا کیا جناب آسیہ نے؟ ایمان کا دامن جانے نہیں دیا. حضرت آسیہ ایمان کا دامن نہیں جانے دیا. فرعون جیسے کی بیوی ہوتے ہوئے ایمان کا دامن نہیں چھوڑا. تو اللہ فرما رہا ہے میں مومنوں کے لیے ضرب اللہ نے مثال دی ہے 2 اچھی عورتوں کی، 2 بری. جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام ہے. تو وہاں نام لیا حضرت آسیہ کا. مجھے آگے بڑھنا ہے عزیزان گرامی. تو اللہ نے یہاں بھائی بہن مجھے موضوع پیش کرنا ہے، لیکن یہاں جملہ کیا کہ آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. تو جناب آسیہ کو اللہ نے فرعون کی زوجیت میں دے دیا. کیوں؟ اللہ نے کہا فرعون کہتا ہے میں قتل کر دوں گا، موسیٰ کو جوان ہی نہیں ہونے دوں گا، بچپنے میں مار دوں گا. اللہ نے کہا موسیٰ پیدا بھی ہوگا تیرے محل میں پلے بڑھے گا. لیکن اللہ کبھی کسی کافر کی آغوش میں کسی نبی کو نہیں پالتا. تو اللہ نے کہا میں فرعون کے محل میں پالوں گا، لیکن ایک مؤمنہ کو بھیجوں گا جو مؤمنہ پالے موسیٰ کو، تاکہ روز قیامت فرعون نہ کہہ سکے میں نے تیرا نبی پالا تھا، تو کس طرح مجھے جہنم میں بھیج رہا، میں نے تیرا نبی پالا. اللہ نے کہا فرعون تیری آغوش میں نہیں پلے گا، کیونکہ یہ موسیٰ ہے، کوئی مومنہ چاہیے. چھوٹے نبی کو پالنا تھا تو ایک چھوٹے نبی کو پالنا تھا تو اللہ نے جناب آسیہ کو بھیجا. جب سب سے بڑے نبی کو پالنا تھا تو اللہ نے کہا یہاں عام مومن بھی نہیں چلے گا، کسی کل ایمان کا باپ چاہیے. اب پہنچ گئے لوگ، میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی. تو اب یہاں پہ جناب موسیٰ کی علیہ السلام کی والدہ نے جب دیکھا نا کہ بیٹا ہوا ہے اور فرعون سب کو مار رہا ہے، اور کب ہوگا بھئی مثال کے طور پہ حدیث میں ہے نا کہ ظہور ہوگا کہ طاق ہوتے ہیں اور جفت عدد ہوتے ہیں. تو طاق عدد میں ظہور ہوگا امام کا، جیسے 1 3 5 7 9. یہ میں پڑھوں یا نہیں پڑھوں؟ تو فرعون جب مار رہا تھا نا بنی اسرائیل کے بچوں کو، تو اس نے پوچھا بھئی یہ تو سارے بنی اسرائیل کے بچے مر جائیں گے، تو تم کچھ کو مارو کچھ کو نہیں مارو. کب یہ بتاؤ کہ وہ جو بچہ میرا تخت الٹنے آ رہا ہے وہ کس سال میں پیدا ہوگا؟ کب وہ طاق عدد کے اندر پیدا ہوگا. توجہ عزیزان گرامی، جفت میں نہیں ہوگا، طاق میں پیدا ہوگا. مجمع کی توجہ ہو. تو فرعون نے کہا پھر جو جفت عدد کے اندر بچے پیدا ہو رہے ہیں انہیں نہیں ماروں گا، جو طاق عدد میں آڈ نمبر اور ایون نمبر کہا جاتا ہے نا، تو آڈ میں جو بچہ پیدا ہوگا اسے مار دوں گا. اللہ نے کہا آڈ سال میں بھی ہوگا تو پھر بھی نہیں مار سکے گا. توجہ، سارے مجمع کی توجہ. عزیزان گرامی جو لوگ پہنچ رہے ہیں، تو اللہ نے کہا میں بھیج بھی دوں گا تو مار بھی نہیں سکے گا. توجہ. تو اب عزیزان گرامی جو جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے بھیجا. اب دیکھیں فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا بچہ تیرا تخت الٹ دے گا، نجومیوں کی بات مان گیا. بھئی مانتا تو مار رہا تھا نا، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ جوان ہو کے مجھے مار دے. مان رہا تھا نا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، بات نجومیوں کی مان رہا تھا. مگر تو خدا تو پلٹ لے، تقدیر بدل دے. اپنی تقدیر بدل نہیں سکتا، نجومیوں کے کہنے پہ چل رہا اور اللہ کا انکار کر رہا ہے. تب کیا کیا اللہ نے کبھی پوچھا کہ ماں آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی. پاکستان کے کسی ٹی وی چینل کے اوپر بغیر نام لیے کسی مفتی صاحب نے کہا ہے کہ جو لوگ ایسی بات مانتے ہیں کہ کسی نبی کے علاوہ کسی پہ وحی آئے تو وہ کافر. کسی نبی کے علاوہ اگر کسی پہ وحی آیتی نازل ہونے کا کوئی قائل ہو، عقیدہ رکھتا ہو، وہ کافر. مفتی صاحب پہلے قرآن پڑھ لو صحیح طرح. فتوے لگانا اتنا آسان تھوڑی ہے.
آپ نے فتویٰ لگا دیا کہ جو کسی بھی نبی کے علاوہ اگر کہے کہ کسی پہ وحی آتی ہے وہ کافر ہے. تو یہ قرآن کریم میں لکھا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی. جناب موسیٰ کی ماں نبی نہیں تھی، ان پہ وحی آئی. توجہ، موسیٰ کی ماں پہ وحی آئی. سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا عیسیٰ کی ماں پہ وحی آئی، آپ کے ہاں بیٹا ہونے والا ہے. جناب مریم نے کہا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو بشر نے چھوا بھی نہیں. اللہ نے فرمایا اے مریم، اللہ جہاں چاہے جب چاہے جسے چاہے خلق کر دو، آپ کے ہاں بیٹا ہوگا. توجہ، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماؤں پہ وحی آئے تو مسلمان مان لیں. موسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ وحی آئی، مسلمانوں نے مان لیا. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ وحی آئی، مسلمانوں نے مان لیا. لیکن حسنین کی ماں پہ، حسنین کی ماں پہ فرشتے اگر نازل ہو تو برداشت نہیں ہوتا. پھر وہاں پہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کوئی نبی تو نہیں تھی. حضرت سیدہ سلام علیہ کی خدمت میں ملائکہ نازل ہوں، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں، وہاں مسلمانوں کو تکلیف ہونے لگتی ہے. عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. جہاں سارے نبی بھی ہوں گے وہاں حسنین سردار ہوں گے. حسنین انبیاء سے افضل ہیں، مجمع نہیں ہے. وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان دونوں کے بابا ان سے بھی بہتر ہیں. کیا کیا جناب موسیٰ کی والدہ نے؟ پروردگارا جو تیرا حکم اجعلیہ فی التابوت، انہیں تابوت میں رکھیے اور بہا دیجیے. کس میں؟ تابوت میں رکھ کے جناب موسیٰ کو بہا دیجیے. اسے کہا جاتا ہے تابوت سکینہ. اسی کا نام ہے، اس تابوت کا نام ہے تابوت سکینہ. مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ. تو اب تابوت سکینہ میں جناب موسیٰ کی والدہ نے رکھا جناب موسیٰ علیہ السلام کو اور بہا دیا. اللہ نے فرمایا اِنَّ رَادُّهُ إِلَيْكِ، ہم پلٹا دیں گے آپ کے پاس. وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسے رسول بنا کے بھیجیں گے. اے موسیٰ کی ماں پریشان نہ ہوئیے، ہم لوٹائیں گے آپ کے پاس اور یہ واپس آئے گا رسول بن کے. توجہ، اب یہی تابوت سکینہ ہے. جملے پیش کر رہا ہوں، بہت سے لوگ پوچھتے تابوت سکینہ ہے کیا؟ جس میں جناب موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو رکھ کے بہا دیا، وہ تابوت سکینہ. بنی اسرائیل اس تابوت کا بڑا احترام کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس تابوت میں رکھ کے جناب موسیٰ کو بہایا تھا. اور موسیٰ بچ گئے تھے، پلٹ کے آئے تو رسول تھے. وہ ہمیشہ ہر جنگ میں ہر سفر میں اس تابوت کو ساتھ رکھتے تھے. جب جناب موسیٰ دنیا سے جانے لگے تو آپ نے فرمایا میرا امامہ اسی تابوت میں رکھ دینا، میری انگوٹھیاں، میرا عصا جو اژدہا میں بدل جاتا تھا اسی تابوت میں رکھنا. بنی اسرائیل نے کہا اب تو موسیٰ نے بھی تائید کر دی، اب ضرور اس تابوت میں کچھ ہے. اب پتہ چلا تابوت نکالنا بدعت نہیں ہے. میرا جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، جناب موسیٰ کے زمانے سے تابوت بنا. اللہ نے نہیں کہا موسیٰ کے ماننے والوں یہ تابوت بدعت ہے، نہ اللہ نے بدعت کہا، نہ شرک کہا، نہ حرام. جو لوگ پہنچ رہے ہیں بھئی یہ تین ہی الفاظ ہیں جو بہت سے مسلمانوں نے سیکھ لی ہیں، بدعات، شرک، حرام، ہر بات پہ یہی فتویٰ لگا دیتے ہیں یہ بدعت ہے. عزیزان گرامی، اب پوچھو کہ بدعت ہے کیا؟ کہتے ہیں ہر نئی چیز بدعت ہے. پھر تو بھی بدعت ہے، تو بھی کوئی نئی چیز ہی ہے. پیغمبر کے زمانے میں تو بھی نہیں تھا مفتی صاحب. چلے بھئی میں یہ حذف کر دیجیے گا میری تقریر سے یہ جملے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے تابوت میں رکھا، بہا دیا. اب آئیے جو میرا موضوع ہے میں نے یہاں تک بات کو پہنچایا، ذہن میں آ گیا نا مضمون؟ سورہ قصص سے آپ نے سن رکھا ہے مضمون. جناب موسیٰ کی والدہ نے جیسی تابوت میں رکھا بہا دیا، دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے پریشان. پروردگارا تیرا حکم تھا موسیٰ کو تابوت میں رکھ کے بہا دو، میں نے بہا دیا. میرا دل نہیں مانتا تھا، تیری خاطر میں نے اپنے بیٹے کو تابوت میں رکھ کے بہا دیا. اب دیکھیں ممتا تھی نا، ماں تھی. تو اب یہاں دیکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی واقعہ ہے نا کہ جناب ابراہیم سے اللہ نے حکم دیا مکے میں ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ کے چلے جائیے. کہ پروردگارہ بوادن غیر ذی زرع، جہاں نہ پودے ہیں نہ پانی ہے وہاں ہاں اللہ نے کہا کچھ نہیں ہوگا، یہ بچ جائیں گے. کہ پر خلیل تھے، کہ تیرا حکم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرا دل نہیں مانتا، میں تو تڑپ رہا ہوں. اس بڑھاپے میں بچہ دیا وہ بھی بیابان میں چھوڑ جاؤ. توجہ، وہ اللہ جو بیابان میں اسماعیل کو بچا لے، سیلاب سے موسیٰ کو بچا لے، کیا کربلا میں حسین ابن علی کے نام کو زندہ نہیں رکھ سکتا؟ حیدری توجہ فرمائے
رہے تھے جانے کے رامی. ایزان کے رامی میں جانتا ہوں بہت دور تک لوگ کھڑے ہیں, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے الفاظ پہ غور کیجئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ بیابان, یہاں نہ پانی نہ زراعت نہ کوئی پودا. جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا پروردگارا یہ اتنا بڑا دریا, دنیا کا سب سے بڑا دریا دریائے نیل ہے. بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. ایمیزن جو برازیل میں ہے نا اس سے بھی بڑا دریا ہے. میں نے سورس آف نائل بھی دیکھا ہے, کہاں یوگنڈا سے شروع ہوتا ہے, کہاں مصر میں ختم ہوتا ہے. کتنے ملکوں سے 7,000 کلومیٹر, 6,995 کلومیٹر لمبا دریا ہے. دنیا کا سب سے بڑا دریا, بہت چوڑا دریا ہے. توجہ, ابھی اتنے مگرمچھ ہیں, سوچے اس زمانے میں کتنے مگرمچھ ہوں گے. اللہ نے کہا موسیٰ کی ماں بہا دیجئے, کچھ نہیں ہوگا. اب پتہ چلا معصوموں کو درندے نہیں کھاتے, اور اگر کوئی معصوم کو مار دے تو سمجھ لو درندوں سے بدتر ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں, میں خون جگر دے رہا ہوں. یہ چوتھی مجلس ہے آج کی میری. ایزان گرامی آپ سلامت رہیں, جو لوگ پہنچ رہے میرے بھائی میرے بچے. ایزان گرامی جناب موسیٰ کی والدہ نے بہا دیا. جب بہا دیا تو اب دل پریشان ہونے لگا. پروردگارہ تیرا حکم تھا, میں نے اپنا بیٹا تیری راہ میں دے دیا, لیکن آخر ماں تھی. اب دیکھا جناب موسیٰ کی بہن نے کہ ماں پریشان ہے, کہا اماں میں ساتھ چلی جاؤں. میں چند رشتے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. کچھ بہنیں بھائیوں کے ساتھ گئی ہیں. پہلی بہن پیش کر رہا ہوں جو بھائی کے ساتھ گئے. تو جناب اللہ فرما رہا قرآن میں وقالت لأختہ قصی ہے. تو جناب موسیٰ کی والدہ نے جناب موسیٰ کی بہن سے فرمایا, قالت لأختہ, ان کی بہن سے فرمایا قصی ہے, اس کے پیچھے پیچھے جاؤ. اب وہ دریا میں بہا دیے گئے تھے. دریا میں تابوت سکینہ جا رہا ہے, اس تابوت میں ہے جناب موسیٰ علیہ السلام. اور کون سا سال ہے جب فرعون نے مارنا ہے بچوں کو کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اسی سال جو جوان ہو کے مجھے مار دے گا. توجہ, ہوگا کون؟ قبطیوں, انہی بنی اسرائیل میں سے ہوگا. اب جناب موسیٰ کی بہن نے چھپانا بھی ہے کہ ہم میں سے نہیں ہے, بتانا بھی نہیں ہے, اور حفاظت بھی کرنی ہے, ماں کو بھی بتانا ہے. خیر سے پہنچ گیا, توجہ رہے. تو کیا کیا, نیل میں تابوت جا رہا ہے, ساتھ ساتھ ایک بہن جا رہی ہے. یہ پہلی بہن ہے جو بھائی کے ساتھ چلی. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, کچھ بہنیں بھائیوں کے ساتھ گئی ہیں. اب لوگ پہنچ گئے ہیں, میرا مضمون پہنچ رہا ہے. یہ پہلی تاریخ کی بہن جو بھائی کے ساتھ چلی, جا رہی ہیں, دیکھ رہی ہیں تابوت کہاں, تابوت بہہ رہا ہے, اور سارے راستے سے ہوتا ہوا ایک محل کے اندر چلا گیا. جہاں سے پانی نیل سے جا رہا تھا نا محل کے اندر, وہیں سے تابوت چلا گیا. اب جناب موسیٰ کی بہن پریشان, پروردگارہ یہ محل تو فرعون کا لگ رہا ہے, تو نے وعدہ کیا ہے میں فرعون سے بچاؤں گا, موسیٰ کو کچھ نہیں ہوگا. ابھی میری ماں سے تو نے وعدہ کیا. توجہ, ایک مرتبہ تابوت اندر گیا, وہاں پہ ساری بیویوں کے ساتھ جو خواتین مستورات حجاب لیے کھڑی تھی جناب آسیہ کے لیے, جو اپنے چہرے کو دھونے کے لیے وہاں پہ آئی تھی. پوچھا یہ تابوت کیسا؟ کیا پتہ نہیں, بند ہے. دیکھوں میں کھول کے؟ خادمہ نے کہا ہاں. کیا کھول کے دیکھو. جیسے ہی کھولا اس میں ایک بچہ تھا. کہ بی بی کوئی بچہ ہے. جناب آسیہ لا ولد تھی, اولاد نہیں تھی ان کی. یہاں اللہ نہیں چاہتا تھا مومنہ کو کافر سے اولاد ہو. جو پہنچ رہے ہیں, میں کھل کے نہیں پڑھ سکتا اس سے زیادہ. اللہ کبھی کافروں منافقوں کو کسی معصوم سے پتہ توجہ ہے یا نہیں ہے. تو یہاں جناب آسیہ نے کہا کیسا بچہ ہے؟ کہ بچہ ہے, اور کہا میرے پاس لے کے آؤ. اللہ نے جناب آسیہ کے دل میں جناب موسیٰ کی محبت اتار دی. جیسے ہی آغوش میں لیا کہ میرے بڑھاپے کا سہارا آ گیا. جیسے ہی گود میں لیا کہ میں نے اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا, یہی میری اولاد ہے. اب تک اللہ نے اولاد نہیں دی تھی, یہ اللہ نے بچہ بھیجا ہے. میرے جملے پہنچ گئے ہیں. یہ خدا نے میرے لیے بچہ بھیجا. یہ بچے اللہ نے دل میں محبت ڈالی. اے آسیہ, اس بڑھاپے میں ہم نے آپ کو اولاد دے دی ہے. بھئی یہی ہے نا. جناب موسیٰ نے کہا تھا میری ماں کے بعد میری ماں. کچھ لوگ تو پہنچ گئے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری ماں نے مجھے پیدا کیا, آسیہ نے پالا, میری ماں. اور اگر پیغمبر نے کہا ہو فاطمہ بنت اسد کے لیے امی بعد امی, میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے. اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں. جو موسیٰ کو پالے اس کا اتنا احترام, اور جس نے محمد کو پالا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عظمتیں میں بہت تیزی سے گزرنا چاہ رہا تھا. مجھے نہیں معلوم میں نے کتنا وقت لیا, کتنا وقت ہے میرے پاس. ہے ٹائم؟ چلیں بھائی, میں جو جملے پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی. یہاں ایک بہن آئی, جناب آسیہ نے گود میں لیا. اب جناب موسیٰ بھوکے تھے, سفر میں آئے, رونے لگے.
رو رہے ہیں، انہیں بھوک لگی ہے. فوراً جناب آسیہ سلام اللہ علیہ نے کیا کیا کہ بلاؤ، کسی دائی کو بلاؤ، اسے دودھ پلا دے. نہیں ہے سارا مجمع. اگر آپ کہیں تو میں ختم کر دیتا ہوں، 1 بجنے والا پڑھو، پھر سارا مجمع بولے گا. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جناب آسیہ سلام اللہ علیہ نے کہا کسی دائی کو بلاؤ، بچے کو دودھ پلا دے. ایک مرتبہ ایک کے بعد ایک دائی آتی رہی، جناب موسیٰ دودھ نہیں پی رہے. چند دنوں کے جناب موسیٰ، 2-3 دن کے توجہ، اللہ قرآن میں فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے ساری دائیوں کو موسیٰ پہ حرام قرار دے دیا تھا. کیوں؟ کافرہ کا دودھ نبی نہیں پیتا. جب موسیٰ کافرہ کا دودھ نہیں پی رہے تو محمد مصطفیٰ. میرے جملے پہنچ رہے ہیں بھئی؟ آپ سلامت رہے جو لوگ پہنچ گئے ہیں، جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام. قرآن نے سورہ قصص وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے ساری دائیوں کو اس پہ حرام قرار دے دیا. موسیٰ آپ ان کا دودھ نہیں پیئیں گے. اب جناب موسیٰ بھوکے ہیں، تڑپ رہے ہیں، لیکن دودھ نہیں پی رہے. جناب آسیہ نے کہا اتنی دائیاں آ گئی، بچہ بھوکا بھی ہے، دودھ کیوں نہیں پیتا؟ ایک مرتبہ کلثوم بہن نے کہا میں ایک اہل بیت کو جانتی ہوں، آیت قرآن کی اہل بیت، ابھی بھی مجمع نہیں، میں کسی اہل بیت کو جانتی ہوں جس کا یہ بچہ دودھ پی لے گا. جناب آسیہ نے کہا بلانا انہیں. اب پتہ چلا اوروں میں اہل بیت میں فرق ہے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اس انداز سے شاید نہ سنا ہو، لیکن وہی آیات ہیں، نتائج اپنی محنت سے نکلتے ہیں. عزیزان گرامی، اگر کوئی تھوڑی سی توجہ کر لیں گے تو یہاں پہ ایک مرتبہ جناب آسیہ سلام اللہ علیہ نے کہا کوئی بلائیے. جناب موسیٰ کی بہن فوراً، دیکھیں بہن بھائی میں پیش کر رہا ہوں. دوبارہ بہن گھر چلی، کہا اماں موسیٰ مل گیا. کہاں گیا؟ کہا فرعون کے محل. کیا موسیٰ فرعون کے محل میں؟ کہا ہاں، لیکن پریشانی کی بات نہیں، آسیہ نے گود لے لیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہا آسیہ نے گود لے لیا. کہا پھر کیا موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہے؟ تو اب جب موسیٰ دودھ نہیں پی رہے تو میں ان کو بتا کے آئی ہوں کہ میں کسی اہل بیت کو جانتی ہوں جن کا یہ دودھ پی لیں گے. اماں چلیے، اللہ نے لوٹا دیا. جناب موسیٰ کی والدہ نے برقع لیا، توجہ، تاکہ پتہ نہ چلے بنی اسرائیل سے ہیں. مجمع نہیں ہے میرے ساتھ، خدا کی قسم لکھا ہے مکے کے مرد گنہگار تھے، عورتیں گنہگار تھیں. بنی ہاشم کی خواتین اسلام سے پہلے کالے رنگ کے برقعے لیتی تھی. اوروں میں بنی ہاشم میں پہلے بھی فرق تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. جب جناب مادر امیر المؤمنین خانہ کعبہ آئی تھی ولادت کے لیے تو سب نے کہا تھا یہ ہاشمیہ ہے، بنی ہاشم سے ہے. کسی نے پوچھا کیسے پتا؟ کہ برقع بتا رہا ہے. کالی چادر میں آئے، یہ کالے برقعے میں آنا بتا رہا ہے. یہ بی بی عام خاتون ہے، بنی ہاشم سے ہے. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چلی. میں پورا واقعہ پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ عزیزان گرامی، جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کیا کیا؟ برقع لیا، فوراً پہنچی. کلثوم آپ کی بیٹی لے کے جا رہی ہیں. اماں یہاں آئے پہنچی. کہا یہی وہ خاتون ہے جن کا یہ بچہ دودھ پی لے گا. توجہ، وہ ماں تھی. جیسے ہی جناب موسیٰ کی والدہ نے دیکھا جناب موسیٰ علیہ السلام کو، اب دیکھیں ماں کی تڑپ تھی کہ میں نے تو پانی میں بہا دیا تھا، اب بچہ مجھے زندہ صحیح سلامت ملا. جیسے ہی گود میں لیا ان کے منہ سے بلا ساختہ نکلا تیری ماں تجھ پہ قربان. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. فداہا امہ، یعنی یہاں پہ جملے کہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ جملے کہے تیری ماں تجھ پہ قربان. جناب آسیہ نے کہا کیا کہہ رہی ہو؟ کہا میں یہ کہہ رہی ہوں اس کی ماں اس پہ قربان. مجمع پہنچا یا نہیں پہنچا؟ جناب موسیٰ کی ماں نے گود میں لے کے پہلے کہا اس کی ماں اس پہ قربان. جیسے ہی ایمان پکڑا گیا فوراً ایمان چھپایا، تقیہ کیا اس کی ماں. اب پتہ چلا تقیہ قرآن میں بھی ہے. جملے پہنچ گئے جانے کے نام میں. انہوں نے فرق اس کی ماں اس پہ قربان. میں تو روشن آیات پیش کر رہا ہوں، میرے بھائی میرے بچے پہنچ رہے ہیں. فرمایا اس کی ماں، اور سچ بھی ہے. یعنی وہ یہی کہہ رہی تھی اس کی ماں اس پہ قربان، یعنی اس کی ماں میں ہی ہوں. پہلے منہ سے نکلا کہ تیری ماں تجھ پہ قربان. یہ مائیں کہتی ہیں نا بچوں کے لیے. ایک مرتبہ کہا اس کی ماں اس پہ قربان. کہا ٹھیک ہے آپ دودھ پلا دیجئے. اب کہا جناب موسیٰ کی بات، پروردگارہ تیرا شکر ہے تو نے وعدہ کیا تھا. اب پالنے والی بنی دنیا کی نظر میں در حقیقت
وہی ماں تھی، جناب موسیٰ کو پالنا شروع کیا، جناب آسیہ گود میں لیتی، بار بار کہہ دودھ پلا کے مجھے دے دینا، میرا بچہ ہے یہ۔ توجہ، ایک مرتبہ نہیں کہتی تھی تیرا نہیں میرا، کہا آپ کا ہی صحیح نہیں ہے مجمع۔ میں بڑی ذمہ داری سے علم کلام کے ایک مسئلے کا حل کرنے لگا ہوں، علم کلام کے مسئلے کا حل پیش کر رہا ہوں شیعہ سنی دونوں میں۔ جناب موسیٰ کی ماں تھی، جناب آسیہ ماں نہیں تھی، بار بار کہتی میرا بچہ۔ اب پتہ چلا جو ماں ہوتی ہے وہ بچے کی زندگی چاہتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کس کے پاس ہے۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے، ماں چاہتی ہے زندگی ہو، کسی کے پاس بھی رہے، جو خلافت کا باپ ہوگا کہے گا خلافت زندہ رہے، کسی کے پاس بھی رہے۔ جب جوان ہوگی میرے